اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، جہاں کہیں مومنین و اولاد آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، یافز بھائی کی جلد از جلد رہائی کے لیے، اور جو بھی مومنین و اولاد بے گناہ اسیر ہے، بالخصوص مذہب کی خاطر اسیر ہے، ان سب کی جلد از جلد رہائی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اذان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے، اور مسلسل جو موضوع زیر بحث ہے وہ توحید ہے، اور اب تک جو ہم نے گفتگو کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ شروع کے 4-5 منٹ میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ آج میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ پچھلی تمام گفتگو سے سنگین ہوگی، لہٰذا ایک اوور ویو ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اس کی آواز کو تھوڑا صحیح کریں تاکہ میرے لیے مشکل حل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات عنایت فرمائیں۔ ہم نے توحید کے ذیل میں جہاں دلائل قائم کرنے کی کوشش کی کہ وجود خدا کے اوپر کیا کیا دلائل دیے جا سکتے ہیں، اس میں ایک دلیل جو عرض کی تھی وہ خود انسان کا باطن ہے، اور ایک جو دلیل عرض کی تھی وہ دلیل انسان کے وجود سے خارج اشیاء ہیں۔ یعنی دو دلائل کو ایک جملے میں یوں سمویا جا سکتا ہے کہ خدا کے وجود پر دو دلیلیں ہیں، ایک انسان کی ذات میں ہے اور ایک انسان کی ذات سے باہر۔ جو ذات میں ہے اسے فطرت کہتے ہیں، جو ذات سے باہر ہے اسے نظم کہتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم انسان کو اس کے اپنے نفس میں بھی اپنی نشانی دکھاتا ہے، اور اس عالم خارج میں بھی اپنی نشانی دکھاتا ہے، اور یہ دونوں نشانیاں ان افراد کے لیے ہیں جو ذرا سے التفات اور توجہ سے اپنے پروردگار کی طرف ملتفت ہو جاتے ہیں۔ شرط توجہ ہے، متوجہ ہونا ہے۔ اگر کوئی متوجہ ہو جائے ان دو چیزوں پر، اصل ہو نہیں سکتا کہ اس کی فطرت اسے خدا تک نہ لے کے جائے، اور ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی یہ خلقت پھول کے رنگ سے لے کر کانٹے کی چبھن تک، ایک انسان دیکھے تو صحیح کیسے ایک مالی آتا ہے، باغ میں لگے ہوئے پھول بوٹوں کو سینچتا ہے، ایک ہی پانی پڑتا ہے لیکن ایک رنگوں کی صورت میں گل کی صورت نمودار ہوتا ہے، اور ایک کانٹے کی صورت میں آتا ہے۔ پانی دینے والا ایک ہے، اور پانی بھی ایک ہے، اور زمین بھی ایک ہے، لیکن مظاہر بدلتے چلے جا رہے ہیں، ظہور بدلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں کہ جن نشانیوں کو دیکھ کر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا نظم ہے، جب یہ اتنی تخلیقات و مخلوقات ہیں تو لازماً کوئی ناظم و خالق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہو اور ان کا بنانے والا نہ ہو۔ یہ گفتگو ہوئی 2 دن، توجہ، اور آج جو گفتگو ہونی ہے وہ ان کے لیے ہے جن کے دلوں پر کچھ غبار بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ ان 2 راستوں سے ملتفت نہیں ہو پاتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں عقلی طور پر ثابت کرو خدا ہے، توجہ ہے نا حضرات کی،
مجھے لگ رہا ہے آج آپ تھوڑا پریشان ہیں یا میں صحیح نہیں بول پا رہا ہوں. صلوات بھیجے نا محمد والے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا مائک لگا ہے تو آج آپ کو میری آواز اچھی نہ لگ رہی ہو. صلوات بھیجیں محمد والے محمد کو. اب جو ہم بحث کرنے جا رہے ہیں توجہ چاہتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ ساری فلسفی بحث آج ہی نمٹ جائے خدا کے فضل سے، تاکہ آگے کی جو 4 مجلسیں رہ گئی ہیں اس میں ہمیں یہ ساری بحث کر کے آخر میں سورہ توحید تک پہنچنا ہے. ہمیں سورہ توحید تک پہنچنا ہے، اور اگر یہ بحثیں نہیں ہوں گی تو سورہ توحید تک اگر پہنچ بھی جائیں گے تو جو توحید کا مغز ہے وہ ہم تک منتقل نہیں ہو پائے گا. یہ جو عالم ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم سارے وجود کو مانتے ہیں. بھائی کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ یہ عالم موجود ہی نہیں ہے. سب مان رہے ہیں. بھائی اپنے وجود کو تو مان رہے ہیں، اپنے وجود سے باہر کی چیزوں کو مان رہے ہیں. جب سارے وجودوں کو مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ہم میں کوئی سفسطائی نہیں ہے. وہ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ نہ میں ہوں نہ کچھ ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں تاریخ میں ماشاءاللہ کہ اپنے وجود کو رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کہاں ہیں، ہم تو ہیں ہی نہیں. ایسے لوگوں کا صرف ایک ہی علاج تھا کہ ان کو ایک زوردار تماچا رسید کر کے کہا جائے کہ جب تم نہیں ہو تو تماچا کہاں ہے. اگر وہ آگے سے کہیں کہ بھائی کیوں مارا، تو ہم کہیں تم ہو کہاں، وجود ہی نہیں ہے تمہارے بقول، تو کچھ ہے ہی نہیں، سب دھوکا. تو جب تم نہیں ہو تو تماچے کا وجود کہاں. لیکن ہم سب وجود کے قائل ہیں. اب جب وجود کے قائل ہیں تو 3 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں. یا تو وجود وہ ہوگا کہ جو خود سے ہو، کسی نے اسے وجود نہ بخشا ہو. توجہ. یعنی وہ اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، اس کا وجود خود اپنے وجود سے ہو، کسی غیر کے وجود سے نہ ہو. دوسرا کیا ہو سکتا ہے جناب؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وجود تو ہو لیکن اس کا وجود اپنے آپ سے نہ ہو بلکہ کسی دوسرے نے اسے وجود بخشا ہو. اور تیسرا کیا ہے جی؟ تیسرا یہ ہے کہ نہ اپنا ہو اور نہ کسی اور نے دیا ہو. تو معلوم ہے ایسی تو کوئی شے پھر وجود ہی نہیں رکھ سکتی. پہلے والے کو واجب الوجود کہتے ہیں، دوسرے والے کو ممکن الوجود کہتے ہیں، تیسرے والے کو ممتنع الوجود کہتے ہیں. اچھا یہ جو ممکن الوجود ہے اس کے اندر بڑی پیچیدگی ہے، ذرا توجہ چاہوں گا. اس بیچارے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں. یعنی اگر کوئی اس کو آ کر وجود دے دے گا تو یہ موجود ہو جائے گا، اگر نہیں دے گا تو موجود نہیں ہوگا. یعنی اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں طرف کے پلڑوں میں برابر ہے. چاہے تو ہو جائے چاہے تو نہ ہو، لیکن یہ چاہت اس کی اپنی نہیں ہے. یہ ہونا یا نہ ہونا اس کی چاہت پہ منحصر نہیں ہے. یہ ہونا یا نہ ہونا اس کی چاہت پہ منحصر ہے کہ جس کا وجود اپنے سے ہو، کسی غیر سے نہ ہو. لہذا ہمارے پاس 3 وجود آ گئے سرکار. 1 واجب الوجود، 2 ممکن الوجود، 3 ممتنع الوجود. ممتنع الوجود سے بحث نہیں، اسے ایک طرف کر دیں، وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. اصل اس کا ہونا محال ہے، وہ محال ہے. اب جو واجب ہے اور ممکن ہے، سوال توجہ چاہتا ہوں. بھائی آپ کو ممکن تو دکھائی دے رہے ہیں نا، بھائی میں ہوں
اچھا آپ کہیں میں ہوں، اس کے ممکن ہونے پہ، میرے ممکن ہونے پہ کیا دلیل ہے بھائی؟ میں کہہ دوں میں ممکن ہوں، لیکن یہ تو دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اگر یہ واجب ہوتا تو اس کے لیے یہ بحث نہ ہوتی، کبھی نہیں تھا پھر ہوا۔ جب بھی یہ بحث ہوئی کہ کبھی نہیں تھا پھر ہوا، یہ پھر ہونا بتا رہا ہے کہ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں۔ اگر واجب ہو تو اس کے لیے یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ کبھی نہیں تھا پھر ہوا۔ جو واجب ہے اس کے لیے یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ کبھی نہیں تھا۔ جہاں کبھی اور جبھی اور ابھی کی بحثیں ہوں وہ ممکن ہوتا ہے، جہاں قد، زمان، مکان کی بحثیں ہوں وہ ممکن ہوتا ہے۔ اب اتنی ممکن آپ کے سامنے، اتنے ممکن آپ کے سامنے سوال، یہ ممکن کو وجود ممکن نے بخشا ہے؟ بھئی یہ کیسے بخشے گا؟ اس کا تو اپنا وجود خود سے نہیں ہے۔ ایک جملہ ہے عرض کر دوں، جس شخص کے پاس خود کوئی چیز نہ ہو وہ دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا۔ اگر میرے پاس کوئی شے نہ ہو تو میں وہ شے دوسرے کو عطا نہیں کر سکتا۔ ممکن کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے جو وجود بخشا ہے، توجہ، اب اس کی چار ہی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ممکن کو عدم نے وجود بخشا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد اس دھماکے سے یہ سب کچھ وجود میں آیا، ان کا کہنا کیا ہے؟ یعنی عدم سے ممکن وجود میں آیا۔ عدم تو خود وجود نہیں رکھتا، کسی دوسرے کو کیا وجود بخشے گا؟ توجہ ہے، عدم تو خود وجود نہیں رکھتا، کسی دوسرے کو وجود کیا بخشے گا؟ معلوم ہوا عدم وجود نہیں بخش سکتا ممکن کو۔ اچھا جی، ہو سکتا ہے ممکن نے ہی ممکن کو وجود بخشا ہو؟ توجہ ہے، ممکن نے ہی ممکن کو وجود بخشا ہو۔ تو جب ہم کہیں ممکن نے ممکن کو وجود بخشا ہو تو مشکل کہاں ہے؟ ممکن کو جس ممکن نے اس ممکن کو وجود بخشا، اس ممکن کو کس نے وجود بخشا؟ معلوم ہوا اب کہا اس ممکن کو، اس ممکن نے، اس ممکن کو، اس ممکن نے، اس ممکن کو، اس ممکن نے۔ بھائی کہیں تو بات رکے گی، کہیں تو بات رکے گی۔ اور اگر کوئی کہے بات نہیں رکتی، میں کہتا ہوں محال ہے۔ کیوں؟ دو دلیلیں، میں اصطلاحیں استعمال نہیں کر رہا آج، توجہ چاہتا ہوں۔ مشکل ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ اگر ممکن کو ممکن وجود بخشے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک چیز نے اپنے آپ کو ہی وجود بخشا۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں ایک چیز اپنے وجود سے پہلے وجود رکھتی تھی۔ جب ایک چیز اپنے وجود سے پہلے وجود رکھنے کو مان لوں، یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی میں یہ کہوں آپ اپنی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، کوئی مانے گا اس کو؟ توجہ ہے، یعنی کسی شے کا اپنے سے پہلے موجود ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ دور ہے۔ ایک کا دوسرے پر منحصر ہونا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز کا دوسرے پر اور دوسرے کا پہلے پر منحصر ہونا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ممکن کو خود ممکن نے بھی وجود، یعنی ممکن اپنے وجود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ اچھا کوئی کہے ممکن کو ممکن جیسے نے ہی وجود بخشا ہے، تیسری یہ شک ہو سکتی ہے ممکن کو ممکن کے جیسے نے وجود بخشا ہے، تو جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، جو اس کے لیے مشکل ہے وہی
اس کے لیے مشکل ہے. توجہ ہے حضرات کہ مجھے معلوم ہے آج یہاں سے لوگ جا کے کہنے والے ہیں آج مولانا نے ہمیں کہاں پھنسا دیا. ٹھیک ہے نا جی, مجھے معلوم ہے, لیکن میں نے تو یہ باتیں کرنی ہیں, کوئی کل سننے آئے یا نہ آئے. میں اپنے موضوع کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. اللہ, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس منبر کے توسط سے منبر کے اوپر اس طرح کی ابحاث کی داغ بیل پڑ جائے. تو اب تیسرا کیا ہو گیا؟ ممکن کو ممکن جیسے نے وجود بخشا, وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو چوتھا یہ ہے کہ ممکن کو واجب وجود بخشے. ممکن کو, اور واجب کون ہے؟ جس کا وجود اپنے وجود سے ہے, جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے, جو, اور اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار آپ کہہ رہے ہیں وہ واجب الوجود ہے تو اسے کس سے وجود بخشا. یہ لوگ بڑا مغالطہ کرتے, کہتے ہر چیز کو وجود بخشنے والا تو واجب الوجود کو کس سے وجود بخشا. بھائی ابھی تو کہہ رہا ہوں کہ بات کہیں جا کے رکنی چاہیے. اگر کہیں نہیں رکے گی تو یہ عقلاً محال ہے, یہ تسلسل ہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کہیں رکنی چاہیے. عقل کہتی ہے کوئی ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ سب اس کے اوپر جا کے منتہی ہو, لیکن وہ کسی اور پہ منتہی نہ ہو. یہ جو آپ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف ہی جائیں گے. یہ اصل میں یہی اصول ہے, یہ یہی ہے. آپ ممکن الوجود ہیں اور آپ منحصر ہیں واجب الوجود پر. توجہ, آپ کا وجود کسی اور کے وجود سے ہے, لیکن واجب کا وجود کسی سے نہیں, وہ اپنے وجود سے ہے. اچھا آگے بڑھ کے جملہ کہہ دوں ایک, واجب الوجود وجود محض ہے. اصل وجود محض ہے, وہ ایسا وجود ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے بقیہ وجود ہیں. اگر اس کا وجود نہ ہو تو کوئی وجود نہیں ہو سکتا. یہ جو مادی آپ دیکھتے ہیں مادیات, ان کے وجود کے ساتھ ان کی ماہیت بھی ہوتی ہے. ایک وجود ہے, ایک اس وجود کی شکل ہے, ایک وجود ہے, ایک اس کا لباس ہے. جو ممکن ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ماہیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہیت کے لیے ممکن ہونا ضروری ہے, لیکن جہاں واجب ہوگا کیونکہ وہ وجود محض ہے, لہذا جو وجود محض ہو وہاں ماہیت نہیں, وجود ہی وجود ہے. صلوات بھیج دے محمد والے وہاں وجود ہی وجود ہے. وہ ایسا وجود, یا میں اس کو اب دوسری طرح لے کے چلتا ہوں. چلیے, واجب الوجود یعنی کیا؟ غنی مطلق. واجب وجود کیا؟ غنی مطلق. ممکن الوجود کیا؟ فقیر مطلق. توجہ توجہ, واجب الوجود کیا؟ غنی مطلق. ممکن الوجود کیا؟ فقیر مطلق. میں نے اپنی ذات کو دیکھا, میں نے دیکھا مجھے نیاز مندی ہے, مجھے حاجت ہے, مجھے کھانے کی حاجت ہے, مجھے پینے کی حاجت ہے, مجھے مکان کی حاجت ہے, مجھے اپنی ازدواجی زندگی کے لیے ایک ہمسر کی
نیاز مندی ہے، مجھے بچے بھی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے رشتہ داریاں چاہیے، مجھ پہ کیفیات بھی آتی ہیں، میں محسوسات بھی رکھتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی معلوم ہوا میں تو نیاز مند ہوں۔ مجھے خوش ہونے کے لیے خوشی کی ضرورت ہے، مجھے غمگین ہونے کے لیے غم کی ضرورت ہے، مجھے بھوک مٹانے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، مجھے پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مجھے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے ہمسر کی ضرورت ہے، مجھے اپنا پیار جتانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے پیار حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کی ضرورت ہے، مجھے ساتھ دینے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہے، مجھے اس دنیا میں اپنا وقار بنانے کے لیے خاندان کی ضرورت ہے۔ میں چاروں طرف سے ضرورتوں میں گھرا ہوا، نیاز مندیوں میں اٹا ہوا، پروردگار اتنا پتا چل گیا میرا وجود سراپا نیاز ہے۔ جب میرا وجود نیاز ہے، میں ممکن الوجود ہوں، میرے جیسے اور جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ممکن الوجود ہیں، یہ پوری کائنات ممکن الوجود ہے۔ جب اتنے سارے نیاز مند موجود ہیں، ان کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے جب نیاز مندی ہے تو کوئی ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ کوئی ہے جو ضرورت پوری کرے۔ اب ضرورت پوری کیسے ہو؟ یا تو ممکن الوجود ممکن کی ضرورت پوری کرے، وہ تو خود نیاز مند ہے۔ معلوم ہوا کوئی ممکن الوجود کے علاوہ ہوگا جو واجب الوجود ہوگا، جو غنی مطلق ہوگا، کیونکہ غنی ہوگا لہذا وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے۔ اور یہ جملہ میں یہاں بابانگے دول کہہ رہا ہوں، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ علی کا محتاج ہے یا اللہ محمد کا محتاج ہے، ارے بے وقوفوں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ کی فضیلت کے لیے یہی جملہ دیکھا کہ جب علی جیسا اپنے آپ کو اللہ کا نیاز مند کہے، اللہ کا مقام یہ ہے کہ علی جیسا خود کو خدا کا نیاز مند کہے، محمد جیسا خود کو اللہ کا نیاز مند کہے۔ ارے میں نہیں کہہ رہا، آپ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیا کہہ دیں گے؟ پروردگار میں تیرا فقیر حقیر بندہ، مجھے کچھ دے دے۔ لیکن یہ آپ ہیں، آپ کی ظرفیت تھوڑی ہے۔ سید سجاد بارگاہ خدا میں پہنچے، ہاتھوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے غنیوں کے غنی میں تیرا فقیروں کا فقیر ہوں۔ آپ نے اس جملے پہ شاید غور نہیں کیا، اب امام کے اس جملے پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ امام نے یہ کیوں کہا میں فقیروں کا فقیر ہوں؟ امام نے یہ کیوں کہا میں فقیروں کا فقیر ہوں؟ امام کہہ دیتے میں فقیر ہوں، کہا نہیں میں فقیروں کا فقیر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ظرفیت زیادہ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیے یہیں رک جائیے۔ اگر خدا نہ خواستہ باہر سے کوئی آ کر آپ کو کہے میرے غلام، آپ کی طبیعت مچل جائے گی، تمہیں کس نے حق دیا مجھے غلام کو؟ لیکن دوسری طرف دل میں یہ تمنا ہے اے کاش علی مجھے اپنا غلام کہہ دیں۔ ایسا ہے نا؟ اے کاش علی مجھے اپنا غلام کہہ دیں، یہ آپ کے دل کی تمنا ہے۔ ہاں یہی تو فرق ہے۔ ہم نے کہا محمد و آل محمد ہر ایک کے لیے امیر ہے، بارگاہ خدا میں فقیر ہیں۔ ہر ایک کے لیے امیر ہے، بارگاہ خدا میں فقیر ہے۔ اب امام نے کیوں کہا افقر الفقراء؟ 10ویں
10ویں دعا میرے امام کی صحیفہ سجادیہ میں فقیروں کا فقیر ہوں. کیوں؟ یہ گلاس رکھا ہے سامنے، اس میں کتنا پانی آئے گا؟ جتنی اس میں جگہ ہے اتنا اس میں پانی آئے گا. جگ میں گلاس سے زیادہ آئے گا، ٹپ میں جگ سے زیادہ آئے گا، ٹینکی میں اس سے زیادہ آئے گا، ڈیم میں اس سے زیادہ آئے گا، دریا میں اس سے زیادہ، سمندر میں اس سے زیادہ. توجہ ہے؟ یعنی جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا وہ طلب کرے گا. اگر پتہ چل جائے، توجہ، اگر گلاس رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے ظرف کے مطابق پانی طلب کرے گا، جگ اپنے ظرف کے مطابق پانی طلب کرے گا، ٹب اپنے ظرف کے مطابق طلب کرے گا. یہ سلسلہ یوں ہی چلتا جائے گا، جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنا وہ طلب کرتا چلا جائے گا. اب اگر پتہ چل جائے کہ یہ جو سامنے عطا کرنے والا ہے یہ غنی الاغنیاء ہے، یہ ایسا دینے والا ہے کہ اس سے بہتر کوئی دے نہیں سکتا، تو مجھ جیسا کم ظرف جس کا ظرف گلاس سے بھی چھوٹا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے فقط فقیر کہے گا، لیکن جس کا ظرف سید سجاد جیسا ہو وہ کہے گا میں فقیر نہیں ہوں، میں تیری بارگاہ میں فقیروں کا فقیر ہوں کیونکہ میرا ظرف سب سے زیادہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کیونکہ میرا ظرف سب سے زیادہ ہے، لہٰذا میں صرف فقیر نہیں ہوں، میں فقیروں کا فقیر ہوں. کس کی بارگاہ میں؟ اے خدا تیری بارگاہ میں. اور یہ ایسا غنی ہے، یہ ایسا غنی ہے، یہ ایسا غنی ہے. اس نے کہا دیکھو ایک بات طے ہے پوری دنیا میں، انتم فقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ فواللہ هو الغنی، اور بس اللہ ہی ہے جو غنی مطلق ہے. کہ تم سب فقیر ہو اور میں وہ ہوں جو غنی مطلق ہوں. پروردگار کون چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہ جائے؟ کون چاہتا ہے فقیر رہے؟ ہاں کہا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یہ میری بارگاہ کا اعجاز ہے. تم سب فقیر ہو، میں غنی مطلق ہوں. میری بارگاہ میں جس قدر جھکتے جاؤ گے میں تمہیں دنیا سے بے نیاز کرتا جاؤں گا. یہ میری صفت ہے. میں غنی ہوں، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہیں بے نیاز کرتا جاؤں گا. اب توجہ چاہتا ہوں، ہر چیز ہمیں بھی اس کی طرف سے مل رہی ہے. علی و اولاد علی و محمد و آل محمد کو بھی ادھر سے مل رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے میں نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا مجھے اتنا ملا، انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا انہیں اتنا ملا. میرا ظرف یہ ہے کہ جب مجھے اس کی بارگاہ سے ملتا ہے تو میں اپنے لیے سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں. ان کا ظرف یہ ہے کہ جب اسے بارگاہ الہی سے ملتا ہے تو چونکہ ظرف بڑا ہے لہذا جو بارگاہ الہی سے ملتا ہے وہ بھی مخلوقات میں تقسیم کر دیتے. ظرف میرا کم ہے اس لیے میں سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں. میل علی کو بھی وہاں سے رہا ہے، میل مجھے بھی وہاں سے رہا ہے، میں سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہوں. علی کو جو ملتا ہے وہ بھی نچھاور کر دیتا ہے. یہ علی کا مقام ہے، اور جب علی کا یہ مقام ہے تو معلوم ہوا خدا وہ بے نیاز ہے جس کے نیاز مندوں میں علی سا شخص آتا ہے.
خدا وہ میرے نیاز اور غنی مطلق ہے جس کے نیاز مندوں میں محمد جیسے کا نام آتا ہے۔ اے خدا تو غنی مطلق ہے، توجہ، خدا غنی مطلق، واجب الوجود یعنی غنی مطلق، ممکن الوجود یعنی فقیر مطلق، اصل نیاز مندی مطلق۔ توجہ، اور اب جو میں نے پہلے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ جناب عالی ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو کہتا ہے، جن کا نام معتزلہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب عالی جب تک ہم خلق نہ ہوئے ہوں، توجہ، جب تک ہم خلق نہ ہوئے ہوں ہم خدا کے محتاج ہیں، لیکن جب خدا خلق کر دے تو اس نے ہمیں اختیار تفویض کر دیا، اب ہم اپنی مرضی سے آگے چل رہے ہیں۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے، تم اپنے ہر لمحے میں، اپنی حیات کے ہر سیکنڈ میں نیاز مند ہو۔ یہ غنی مطلق اور یہ فقیر مطلق کا ایسا رابطہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ یہ افاضہ فیض ہے، وہاں سے آتا رہے گا تو یہ چلتا رہے گا۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، سورج کی کرن جب تک سورج سے متصل ہے کرن ہے، سورج کی کرن جب تک سورج سے متصل ہے کرن ہے، جہاں سورج سے جدا ہوئی کرن نہیں رہے گی۔ ممکن الوجود اپنے وجود میں خدا کے وجود سے ایسے متصل ہے، جب تک اس کا وجود ہے یہ اس سے متصل ہے اور اس کا وجود ہمیشہ ہے۔ اس کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے لمحہ لمحہ اس کے وجود کی ضرورت ہے۔ اگر اس کا وجود نہ رہے، اس کا وجود نہیں رہتا، یا نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو اس سے جدا کر کے ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا وجود ہے تو اس کا وجود ہے، ان دونوں کے درمیان اتصال ہے تو اس کا وجود ہے۔ جہاں اتصال ختم ہوا وہاں ممکن الوجود وہی ہو گیا جو وہ پہلے تھا، اور وہ پہلے کیا تھا؟ وہ پہلے کچھ نہیں تھا، وہ پہلے کچھ نہیں تھا۔ معلوم ہوا ممکن الوجود کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی واجب الوجود ہے۔ توجہ فرمائی حضرات نے، ممکن الوجود کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ واجب الوجود جو غنی مطلق ہے اس کا وجود ہے۔ توجہ، اب ایک اور بحث مجھے کرنی ہے۔ آج میں 5:15 بجے بیٹھا تھا غالباً، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس دنیا میں آپ جو چیز بھی دیکھ رہے ہیں نا جناب علی، اس کی کوئی نہ کوئی پیچھے علت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، علت کیا ہے؟ بجلی۔ یہ گھڑی چل رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ بیٹری ہے اس کی۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ ممبر ہے، یہ ممبر بنا ہے یا بنایا آیا ہے؟ بنایا گیا ہے نا، ایسے ہی تو کہیں سے نازل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہے، ہر چیز کی پیچھے علت ہے، لیکن ہر ممکن چیز کے پیچھے علت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، ہر بھئی ہر چیز، یہ عالم معلولات پہ مبنی ہے، اور معلولات کے لیے علت چاہیے، اور علت وہ ہونی چاہیے جو خود کسی کی معلول نہ ہو۔ توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں گے، میں مثال دوں۔
آپ کہیں جناب کہ آگ لگنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ سب سے پہلے آپ ایک روئی لے لیں، روئی کے بعد آپ کو ماچس چاہیے، ماچس کے بعد آپ کو آکسیجن چاہیے، آپ کاربن ڈائی آکسائڈ میں 1000 دفعہ جلا لیجئے نہیں جلے گی، آکسیجن چاہیے۔ اچھا پھر آپ نے ماچس جلا کے 1 میٹر کے فاصلے پر رکھ دی روئی سے، جلے گی؟ ان میں قرب ہونا چاہیے، ان میں قرب ہونا چاہیے۔ اچھا سب کچھ ہو جائے لیکن روئی گیلی ہو، روئی گیلی ہو، جلے گی؟ معلوم ہے جلنے کے لیے ایک معنی ہے، ساری علتوں کے ساتھ ساتھ معنی کا جدا ہونا بھی ضروری ہے۔ علتیں موجود ہوں معنی بھی ہو تو وہ معنی علتوں کو منجسم نہیں ہونے دے گا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تمام عالم جو ممکنات کا ہے یہ سب معلول ہیں۔ ان کے معلول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کے معلول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کے معلول ہونے کی دلیل یہی ہے کہ یہ ایک وقت ایسا تھا جب نہیں تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک چیز ہمیشہ سے تھی، قدیم ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ایسا وقت یا کوئی ایسی جگہ، اب میں کیا کروں کہ مجھے معلوم ہے یہاں کچھ لوگ ہوں گے جو فلسفہ پڑھے ہوں گے، وہ کہیں گے یہ وقت کی بات کہاں سے لے آئے، یہ مکان کی بات کہاں سے لے آئے، یہ زمان و مکان کی بحث کہاں سے لے آئے۔ میرے سامنے وہ مطالب سارے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے یہاں عرض کرنا ہے اور میں ان ٹوٹے ہوئے لفظوں کے ساتھ ہی عرض کر سکتا ہوں۔ کچھ ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا وقت ماننا پڑے گا کہ جہاں پر یہ ممکن کہے میں نہیں تھا، جہاں یہ طے ہو گیا کہ کسی بھی لمحے یہ نہیں تھا اور ہوا، تو میں سوال کروں گا وہ کیا چیز اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ نہ تھا مگر ہو گیا؟ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا؟ بس جیسے ہی یہ سوال ہوگا معلوم ہوگا اس کی علت ہے۔ لیکن اب کوئی کہ ہر چیز کی علت ہونی چاہیے تو معاملہ وہیں آ جائے گا۔ اگر تسلسل آ گیا تو ایک کے بعد ایک کہیں تو جا کے رکنا پڑے گا، بھئی کہیں تو جا کے رکے گی بات، ورنہ تو یہ چلتا چلا جائے گا اور نہیں معلوم کہاں تک پہنچ جائے گا۔ عقل نہیں مانتی تسلسل کو۔ اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب یہ اس کی علت اور وہ اس کی علت، اجتماع نقیضین اصل محال ہے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہ اس نے اسے بنایا اور اس نے اسے، تو پہلے کون تھا؟ کہا پہلے یہ تھا۔ کہا تو اگر پہلے یہ تھا تو یہ جب نہیں تھا اور ہوا تو یہ کیسے ہوا؟ کہا اس کو اس والے نے ہوا کیا، تو وہ تو پہلے ہی نہ تھا تو وہ کیسے ہوا؟ تو معلوم ہو ایک دوسرے کے اوپر اجتماع نقیضین نہیں ہو سکتا۔ ہر ممکن کی علت، لیکن یہ علتیں جہاں جا کے رک جائیں گی اس مقام کو مقام واجب الوجود کہتے ہیں۔ ہر شے اس کی طرف پلٹے گی، ہر وجود اس کی طرف پلٹے گا، اور جب اس کی طرف پلٹ جائے گا تو معلوم ہوا کہ جناب کوئی ایک ہے جو سب معلولات کی علت تامہ ہے، جو تمام معلولات کی علت تامہ ہے۔ یہ سب معلولات اس علت کی علتیں، اس علت کی معلولات ہیں، وہاں سے خارج ہوئے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب مجھے ایک بحث اور کرنی ہے، اگر آپ ساتھ دے دیں۔ ایک صلوات عنایت فرمائے، پانی دیجیے گا۔
میں اسی غنی مطلق سے دس بشتہ گزارش کروں گا کہ پروردگار تو غنی مطلق ہے، آج کوئی ایسا مجھ پہ کرم کر دے کہ بس اب جو بحث چھڑنے والی ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کر سکوں، اور آپ لوگ بھی ہمتن گوش ہو کر سماعت فرما لیجئے۔ ابھی تک جو میں نے بحث کی ہے وہ واجب الوجود کو تو ثابت کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری بحث واجب الوجود کو ثابت کرنے کے بعد یہ نہیں ثابت کر رہی، اگر کوئی آ کے کہہ دے مثلاً اچھا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا واجب الوجود، تو کیا مشکل ہے کہ دو واجب الوجود ہو جائیں؟ بھائی دو کو ماننے میں کیا ہے، واجب الوجود میں ماننے کو تیار، واجب الوجود میں ماننے کو تیار۔ اب یہ جو سائنس والے ساری بحثیں کرتے ہیں، یہ جو مادے کو آخری حد بتاتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم واجب الوجود مان لیتے ہیں، مادہ واجب الوجود۔ حالانکہ ہم جو بحث کر چکے ہیں غنی مطلق کی، اس سے وہ بحث خارج ہو جاتی ہے، لیکن ایک دلیل مجھے دینی ہے جس کے بعد یہ پھڈا حل ہو جائے گا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ توجہ، جو واجب الوجود ہے وہ وجود محض ہے، وہ وجود ہی وجود ہے، اور جو ممکن الوجود ہیں وہ محدود ہیں۔ ایسے ہے؟ ارے خدا کے لیے توجہ رکھیے گا، واجب الوجود وجود محض، یا چلیے اسے چھوڑ دیا میں نے، میں ممکن سے ہی شروع کر لیتا ہوں۔ ممکن الوجود محدود ہے، حد رکھتا ہے، کیفیات کی حد، زمانے کی حد، مکان کی حد، ہزار حدود رکھتا ہے یہ، حتیٰ مجردات، میں بہت اوپر جا رہا ہوں، مجردات جو مادے سے ماورا ہیں، مادے سے ماورا ہو کر بھی بہرحال اپنے وجود میں حد رکھتی ہیں، مجردات بھی لا حد نہیں ہیں۔ توجہ، جب یہ ممکنات محدود ہیں یعنی حد رکھتی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو حدیں رکھتی ہیں، جب حد ہے تو کوئی حد بنانے والا ہوگا۔ توجہ، جب حد ہے تو کوئی حد بنانے والا ہوگا۔ اس کو زمانے کی بھی حد ہے، اس میں مکان کی بھی حد ہے، اس کی کیفیات کی بھی حد ہے، اور الی آخر۔ توجہ، یہ ساری حدیں اس میں ہیں، اور اس کو جب حدیں ہیں تو حد بنانے والا ہوگا، لیکن جو حد بنانے والا ہوگا اگر وہ خود حد رکھتا ہوا، تو وہ کیسے دوسروں کے لیے حد بنائے گا؟ جو خود حد میں ہو وہ دوسروں کے لیے حد نہیں بنا سکتا، کیونکہ جس حد تک وہ ہوگا، اگر کوئی اس حد سے آگے ہوا، معلومات جتنی بھی حدود ہیں وہ حد بنانے والا ان تمام حدود سے لامحدود ہوگا۔ جب لامحدود ہو گیا تو دوسرے کا سوال ہی نہیں۔ توجہ ہے، جب لامحدود ہو گیا تو دوسرے کا سوال ہی نہیں۔ بھائی آپ دیکھیے، اس کمرے میں آپ کوئی چیز بھر دیں، میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، خدا کے بارے میں آدمی مثال بھی دے تو کیا دے، میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، اس کمرے میں آپ کوئی شے بھر دیں، اس میں جگہ جگہ نہ ہو، ذرا جگہ نہ رہے، اب آپ کہیں کہ اس کمرے میں دوسرا نہیں ہو سکتا، بھائی جگہ ہی نہیں ہے، اس نے جو اندر تھا اس نے ساری حدوں کو، اصل اس کی حد نہیں ہے، اس نے حد نہیں رکھی، جب کوئی حد ہی نہیں ہے، دیکھیے اگر 1 کے ساتھ 1 آئے تو 2 ہوگا، لیکن اگر 1 کے سامنے آپ 0 0 لگاتے چلے جائیں
تو وہ تو وہیں رہے گا. یہاں ان 0 کے لگنے سے کچھ فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ 0 جتنے بھی ایڈ ہوتے چلے جائیں وہ 0 ہی رہیں گے. جو حد میں ہیں وہ حد میں رہیں گے. جب ایک لامحدود ہے تو یہ ساروں کو اپنی حد میں رکھتا ہے، لیکن خود لا محدود ہے. جو لامحدود ہو، 2 لامحدود نہیں ہو سکتے. بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں لامحدود اور کہیں 2، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تناقض ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی لامحدود ہے، یہ بھی لامحدود ہے. جب 2 ہو گئے تو حد تو بنا دی. جب 2 بنائیں گے تو حد تو بن گئی. یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. معلوم ہوا جب کہا لامحدود تو ایک ہے. معلوم ہوا توحید تو یہیں سے ثابت ہے کہ جو بھی ہے ایک ہی ہے. جو بھی ہے ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو لامحدود نہیں ہے. اور ہم نے کہا جو وجود محض ہے وہ لا محدود ہے. یعنی جو لا محدود ہے وہ ایک ہے. جو ایک ہے وہ غنی مطلق ہے. جو غنی مطلق ہے وہ بے نیاز ہے. جو بے نیاز ہے وہ واجب الوجود ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خدا کرے کہ میں یہ مطلب پہنچا پایا. غنی مطلق. اب آپ ذرا 2 لمحے کے لیے سوچئے، جس کے بندے ایسے غنی دکھائی دے رہے ہوں. اللہ اکبر. نہیں، میں جملہ بدلتا ہوں. جس کے بندے اتنے کریم ہوں، وہ خود کتنا کریم ہوگا. خدا نے کہا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، خدا نے کہا اے بندے تو میری عبادت کر، میرے در پہ آ جا، میں تجھے ویسا بنا دوں گا جیسا میں ہوں. یہ حدیث بڑی خطرناک ہے. کوئی کہے ویسا بنا دے جیسے خدا، یعنی کیا؟ یعنی جیسے خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس بندے کو اپنے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا. اسی لیے آپ دیکھیے حسین کربلا میں کھڑے ہیں، لیکن کیونکہ نیاز مند صرف اس کے ہیں، لہذا حسین کے اوپر کوئی شے بھی اس کو اس کی بارگاہ سے خارج کرنے کے لیے اثر انداز نہیں ہو رہی. حسین نے اسے غنی مطلق مانا ہے، زبانی کلامی نہیں، اپنے پورے وجود کے ساتھ. اور آپ دیکھیے، اے حسین آپ کی نیت پہ قربان جاؤں. آپ کی نیت اتنی خالص تھی اس غنی مطلق کے لیے کہ آپ کے گھر کے تو 6 ماہ کے بچے بھی دوسروں کے لیے باب الحوائج ہو گئے. کہ یہ حسین کی نیت تھی. بس آج اس عزا خانے کی روایت کے مطابق مجھے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو مقتل میں چل کے نہیں گیا، اٹھا کے لے جایا گیا ہے. اجرکم اللہ. علی اصغر. حسین نے بڑے بڑے لاشیں اٹھائے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ بڑا بھاری تھا. بڑا بھاری تھا.
آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے، یا صاحب اولاد ہوں گے یا اس نعمت سے محروم۔ اس شہزادے کا تذکرہ ہو رہا ہے، دعا کیجیے گا پروردگار اولاد دی ہے تو اسی کے صدقے صالح فرما، اور نہیں دی تو صالح اولاد عطا کر کے جو علی اصغر کے صدقے سے ہو، ایسا صدقہ کہ علی اصغر و علی اکبر کی سیرت پہ چلے۔ دو لمحے کے لیے رکیے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ علی اصغر کربلا کا وہ واحد شہید ہے کہ جس نے تا قیام قیامت ایک ایسا خط کھینچا ہے کہ کوئی کربلا کی جنگ کو فقط سیاسی جنگ نہیں کہہ سکتا۔ کہتے ہیں جب اہل بیت کا قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اس نے سروں کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک سر پہ نگاہ پڑی، کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو جس نے اٹھا رکھا تھا اس نے کہا یہ باغی کا سر ہے۔ پریشان ہو گئی، یہ کیسا باغی ہے، اس کے سر پہ تو سجدے کا نشان ہے۔ ایسا نور ساطع ہوتا ہے اس کے چہرے سے، کیسا باغی تھا۔ آگے بڑھی، ایک سر دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ اس باغی کا بھائی ہے۔ پھر آگے بڑھی، ایک سر دیکھا، یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ اس کے بھتیجے کا سر ہے۔ اب آگے بڑھی، ایک جوان سر پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ اپنی ہلکی سی آواز میں کہنے لگی، ارے ایسا چاند سا جوان نہیں معلوم کس ماں کا ہوگا، پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے تو اس کی ماں مر گئی ہو۔ ابھی یہ سر دیکھتی دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی، اب تک جو سر دیکھے تھے یا وہ نیزوں کی انیوں پر تھے یا گھوڑے کی گردن میں، اب اس نے ایک چھوٹا سا سر دیکھا، اتنا چھوٹا تھا کہ نیزے پہ نہیں تیر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ اب اس نے دیکھتے یہ نہیں پوچھا یہ کس کا سر ہے، کہا کہ یہ بھی باغی تھا۔ اس بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ حسین آئے خیمے میں، کہا بس اب میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، چند لمحے، کہا لاؤ رباب اپنا بچہ مجھے دے دو، ہو سکتا ہے پانی کی کوئی سبیل کر لوں۔ عزادارو، جناب رباب نے لا کے بچے کو حسین کے ہاتھوں پہ دیا۔ ایک جملہ علماء نقل کرتے تھے، شاید زبان حال ہو رباب کی، میں اس لیے نقل کر دیتا ہوں۔ رباب کا کوئی جوان بیٹا نہیں تھا جو میدان میں جا کر جنگ لڑ سکے، تو بعید نہیں رباب نے علی اصغر کے کان میں کہہ دیا ہو، علی اصغر بابا سے ہوشیار رہنا۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، خیمے سے باہر نکلے، کہتے ہیں اتنی تمازت تھی، حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر پہ ڈالا۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ اس کو بچا رہے ہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد اسی تپتے صحرا میں قبر بنانی ہے۔ حسین لے کے چلے، اب جب آبا کے دامن میں تھا، لشکر سمجھا حسین کے پاس کوئی نہیں رہ گیا، شاید حسین قرآن لے آئے ہیں، لیکن اب جو پہنچے دامن کو ہٹایا تو دیکھا ایک ننھا سا بچہ حسین کے ہاتھوں پر۔ حسین نے کہا دیکھو میں اگر قصوروار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو تو 2 قطرے آپ پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا عزادارو۔ ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا،
کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ان پر حجت تمام کرو۔ عزادارو، علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی کہ یہاں لشکر اعداء منقلب ہوا۔ ان شقیوں نے منہ موڑ موڑ کے رونا شروع کیا۔ یہاں لشکر میں کھلبلی مچی۔ وہاں ابن سعد آگے بڑھا اور کہتا ہے اقطع الکلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا، وہاں سے تیر چلا اور یہاں زیارت ناحیہ میں آواز آئی سلام اس شہید پر جسے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ اجرکم اللہ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے لہو ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ آسمان کی جانب پھینکا۔ بس آخری جملہ حسین خیمے میں کیسے گئے میں نہیں پڑھوں گا، بس ایک جملہ سن لے۔ نہیں معلوم کیسے حسین نے ماں کو بلایا۔ عزادارو، بس ماں کے جملے سن لیں، آپ کی زحمت تمام۔ اس جملے کو وہ سمجھ سکتے ہیں جن کی گودیوں میں بچے پلے ہیں۔ ایک مرتبہ ماں آئی، حسین نے کچھ کہا نہیں، دامن ہٹایا، دیکھا بچہ ذبح ہوا ہوا ہے، آنکھوں کو بچے کی لاش پہ رکھ کے رباب نے ایک جملہ کہا آقا یہ کس کا کام ہے؟ جس نے یہ کام کیا اس کا اپنی اولاد نہیں ہوگی، اولاد والا یہ نہیں کر سکتا۔